بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دنیا میں ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں، معاشی پریشانی ہے، کسی قسم کی بھی پریشانی آتی ہے، اس کے ہم خود ذمہ وار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی وجہ ہے، جس وجہ سے ہمارے اوپر معاشی پریشانی آتی ہیں یا کوئی اور مصیبتیں یا پریشانی آتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی بھی چھوٹی سی نعمت پہ یا بڑی نعمت پہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، الٹا ہم اور رو رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس کتنا عیش و آرام کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بہت بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ایک بار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب سنائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ تو فرمانے لگے میاں کیا بتاؤں، اللہ کا رزق کھا کھا کے دانت سارے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن یہ زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ تو یہ جو ان کی مثالیں تھیں یا جو ان کی کہاوتیں تھیں، وہ ہمارے لیے اس لیے تھی کہ ہم اس کے اوپر غور فکر کریں، ہم اس کے اوپر سوچیں، تاکہ ہم اس وبال سے جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے بچ جائیں۔ وہ تو اللہ کے بزرگ تھے، اس کے اوپر اللہ کی مہربانیاں تھیں، اور وہ شکر گزار بندہ بھی تھا، تبھی تو اتنے سالوں صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا نام ابھی تک ہماری زبانوں پہ یا کتابوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ خاص طور پہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں، وہ تو بالکل بھی اس چیز کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتی۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں۔ کئی ہوں گی جو کہتی ہوں گی، لیکن بعض اوقات اکثر ایسی ہوتی ہیں جو چلا رہی ہوتی ہیں ناشکری کی وجہ سے، اور ان کی ناشکری کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر اور جو ہے نا معاشی پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان اقوال جتنے بھی ہیں ان بزرگوں کے، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، ان کے اوپر سوچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی بڑی نعمت ہے اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مطلب ہم اللہ کا شکر بھی کریں، اس کی عبادت بھی کریں، اور اس کے اوپر راضی رہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، تاکہ ہم اس کے شکر کریں اور اس کے عذاب سے بچ سکیں، اور اپنی آنے والی اپنی زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں اس پریشانی سے بچ سکیں جو ہمارے اوپر پریشانی آتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا پسند آئے تو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھی چیز کو پھیلانا، اس کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے، اور بری باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر وبال بنی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔